آپ نے دیکھا ہوگا, تو کسی نے آپ کو کام نہ دیا. پھرتے 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 آپ کی عمر 60 سال ہو گئی. شمس تبریزی رحمۃ اللہ کی عمر کتنی ہوئی؟ 60 سال آپ کی عمر ہو گئی. تو ایک دن اللہ کی بارگاہ میں رو پڑے. مقالات صفحہ 759. اللہ کی بارگاہ میں رو پڑے, کہنے لگے مالک میری عمر 60 سال ہو گئی ہے, اب تو وہ مجھے بتلا دے کہ جو میرے اسرار اور رموز کو لفظوں کی شکل دے گا, اب تو ملا دے مجھے. جب آپ نے یہ دعا مانگی, آپ جب سوئے ہو تو سوتے ہی اللہ نے فرمایا جاؤ روم میں چلے جاؤ, کونیا میں چلے جاؤ, روم میں چلے جاؤ. اب آپ وہاں سے اٹھے, وہاں سے کونیا پہنچے, روم چل پڑے. وہاں جب گئے تو آپ نے وہاں جا کر قیام کیا جہاں مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ رہتے تھے. وہاں جا کے سرائے میں جا کے کمرہ لے لیا. سرائے والوں کو متعارف کروایا کہ میں تاجر ہوں. ظاہر ہے آپ وہ ٹراؤزر ٹائز بیچتے تھے. میں تاجر ہوں, مجھے یہاں کمرہ چاہیے. کمرہ مل گیا. کمرہ جب ملا تو کمرے ہوٹل کے سامنے, وہ موٹیل کے سامنے جو ہے نا وہ لابی ہے, جیسے آج کل ہوٹل کے اندر ہوتی ہے وہ لابی بار تھوڑا سا بنا, وہاں لوگ بیٹھتے. آپ وہاں بیٹھے. 1244 کے اندر آپ وہاں پہنچ گئے. شکر ریزاں سرائے, مشہور سرائے, وہاں داخل ہوئے. کالا لباس آپ نے جو ہے وہ پہنا ہوا. تو جب وہاں بیٹھے تو ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں کہ مولانا روم وہاں سے گزرے, گھوڑے پہ سوار, پیچھے آپ کے شاگرد ہیں. جو ہی مولانا روم انٹر ہوئے اس گلی کے اندر, سڑک پہ سب لوگ کھڑے ہو گئے. کوئی آگے بڑھ کے ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی سر کو جھکا رہا ہے, کوئی دور سے سلام کر رہا ہے. شمس تبریزی رحمہ اللہ نے یوں شکل دیکھی, فرمایا مل گیا. اس وقت مولانا روم کی عمر 38 سال تھی اور شمس تبریزی رحمۃ اللہ کی عمر 60 سال تھی. کہنے لگے مل گیا, مل گیا. مولانا روم تو چلے گئے. آپ نے پھر ان کے بارے میں پوچھا کہاں رہتے ہیں؟ کہا جی فلاں مدرسے میں. شمس تبریزی رحمۃ اللہ دوسرے دن مدرسہ میں چلے گئے. اب 2 ملاقات, یہ پہلی ملاقات ہے. مدرسہ میں ملاقات ہوئی. مولانا روم تالاب کے کنارے پر بیٹھے ہوئے, کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں اور شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں. شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کتابیں جہاں پڑھی ہوئی تھی وہ کتابیں سب ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی. ان کے پاس کھڑے ہو کر مولانا روم سے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو, یہ کیا ہے, کیا کر رہے ہو, یہ کیا ہے. مولانا روم, سب لوگ آپ کو مانتے ہیں, اللہ اکبر جل شانہ. اب آپ نے ایسے سرسری سی نظر ڈالی, کہنے لگے بابا یہ وہ ہے جو تم نہیں سمجھتے, یہ وہ ہے جو تم نہیں سمجھتے. اچھا. پڑھانے میں بزی ہو گئے, پڑھانے لگے. اب کتابوں پہ نظر نہیں, انہوں نے ساری وہ کتابیں اٹھا کر تالاب میں پھینک دی. جب کتابیں تالاب میں پھینک دی اب ان کی توجہ گئی. یہ کیا ہوا؟ ان کتابوں میں ان کے ابا کی لکھی ہوئی, مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کے ابا کی لکھی ہوئی ہاتھ کی کتابیں اور بہت سے نسخے. آپ یہ دیکھنا تھا. اسی وقت آپ نے فرمایا او بابا تو نے یہ کیا کیا, یہ کیا کیا تو نے, تو نہیں جانتا کہ تو نے کتنی عظیم اور مہنگی کتابیں جو ہیں وہ ضائع کر دی. شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اب جب شاگرد بھی آگے بڑھے, وہ بھی غصے میں ہیں, قریب تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھتے. شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نیچے بیٹھے, ہاتھ آگے بڑھایا, وہ جو پانی تھا تالاب کے اندر آپ اتر گئے. تالاب کے اندر اتر گئے, تالاب بڑا ہوتا ہے نا, اس کے اندر اتر کر نیچے سے کتابیں اٹھا کے یوں یوں پکڑا رہے ہیں, جھاڑ جھاڑ کے, یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو. تو ساری کتابیں بجائے اس کے کہ اس سے پانی کے قطرے نکلیں, ان سے دھوڑ نکل رہی ہے, ساری کتابیں پکڑا دی. مولانا روم کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئی. کہنے لگے بابا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ ہے جسے تو نہیں سمجھتا. اتنا کیا وہاں سے چل پڑے. اتنا کہنا تھا کیا وہاں سے چل پڑے. یہ ایک ملاقات ہو چکی. ابھی آپ نے سرائے چھوڑا نہیں ہے, لابی کے اندر دوسرے دن پھر وہاں بیٹھ گئے. مولانا روم گزرے. جب مولانا روم گزرے ایک دن تو شاگرد بھی آپ کے ساتھ ہیں. شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ایک دم سامنے آ گئے. ایک دم سے سامنے آ کر لجام کو پکڑ لیا, لگام جسے آپ کہتے ہیں, لگام کو پکڑ لیا. لگام کو جب پکڑا تو کہنے لگے مولانا ایک مسئلہ بتا دیجئے. اب شمس تبریزی آپ پہچان گئے, یہ تو وہی بابا ہے. آپ خود تلاش کر رہے تھے, ملنا چاہتے تھے. کہا چلو اسی بہانے مل تو گئے. جب لجام پکڑ کے وہ بات کرنے لگے, ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہنے لگے ہاں پوچھو.
اب مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہیں؟ یہ مجھے پوچھنا تھا. آپ نے فرمایا بابا یہ تو بچہ بھی جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں. تو کہنے لگے پھر اچھا اگر حضور پاک افضل ہیں تو پھر حضور پاک نے تو یہ فرمایا کہ ما عرفنا کا حتی معرفتک، اے اللہ جیسے حق ہے ہم تجھے نہیں پہچان پائے. اور بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ سبحانی معظم الشانی وانا سلطان السلاطین، میں پاک ہوں، میری بڑی شان ہے اور میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. یہ کیوں کہا؟ تو مولانا روم فرمانے لگے، کہنے لگے بابا جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیاس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ خاموش رہے. اور جو بایزید بسطامی تھے ان کی پیاس صرف ایک گھونٹ تھی، اور وہ پیاس ختم ہوئی وہ ایک دم سے بول پڑے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ علم نشرح لک صدرک، اور آپ کا سینہ بڑا تھا، زمین و آسمان سے بھی بڑا تھا، اور جتنا فیض آپ کو ملتا جا رہا تھا وہ فیض کم تھا، اس لیے آپ نہیں بولے. یہ کہنا تھا کہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نیچے دھرم سے گر گئے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ بابا کو اٹھا کے مدرسہ لے چلو. بابا کو اٹھا کے مدرسہ لے کر گئے. جب بابا کو ہوش آیا تو تب شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا سر مولانا روم کی گود میں تھا اور آپ ان کے چہرے کو صاف کر رہے تھے. اللہ اکبر. اللہ بس ان کا اٹھنا تھا. شمس تبریزی رحمۃ اللہ اٹھے، بس ہاتھ پکڑ کے مولانا روم کو مدرسہ سے نکال کے لے گئے. مدرسہ سے نکال کر دور لے گئے، شہر سے دور، لوگوں سے دور. 3 ماہ تک تنہائی میں رکھا. 3 ماہ تک شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے تنہائی میں رکھا، آنکھوں سے بیٹھ کے وہ فیض پہنچایا. 3 ماہ کے بعد جب واپس آئے تو مولانا روم کی دنیا بدل چکی تھی. لوگ تلاش کرتے رہے، کہاں گئے، کہاں رہ رہے ہیں، کیا ہوا، کدھر چلے گئے. لوگ تلاش کر رہے ہیں لیکن کوئی ڈھونڈ نہیں پا رہا. 3 ماہ تک رکھ کے، کیوں یہ لائف بڑی کم ہے. ٹوٹل آپ کی 63 سال عمر ہے، ٹوٹل 60 سال میں تو آپ پہنچے ہیں، تو چند دنوں کے اندر، مہینوں کے اندر پورا فیض پہنچانا ہے. 3 ماہ کے اندر رکھ کر وہ فیض پہنچایا، بلندیوں تک پہنچا دی. اب مولانا روم نے لوگوں سے باتیں کرنا چھوڑ دی، واز چھوٹ گیا، پڑھانا چھوڑ دیا، بس دیوانوں کی طرح پھرنے لگ گئے. جذب کی کیفیت تاری رہتی، سما. اور شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خاص چیز آپ کو دی وہ تھا یہ گھومنے والا مراقبہ. آپ نے میڈیٹیشن ہمیشہ وہ سنا ہوگا کہ جس میں بالکل آدمی موشن لیس ہو جاتا ہے اور ایک کارنر کے اندر بیٹھ کر، سیکلوژن کارنر میں بیٹھ کر آدمی بس یوں آنکھیں بند کر کے بیٹھا. ہو شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا روم کو ایک اور دے دیا مراقبہ، میڈیٹیشن. وہ میڈیٹیشن جو ہے وہ گھومنے ہے. اس کے اوپر میں ڈسکس کروں گا، اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے اسے ضرور سنیے گا. تو یہ جو ہے وہ ایک نئی چیز دے دی. اب آپ ہر وقت جو ہے، میں اس کو لفظ دمال تو نہیں کہوں گا لیکن سمجھانے کے لیے، آپ وجد میں رہتے، لوگ آپ کے دشمن ہو گئے. شاگرد شمس تبریزی رحمۃ اللہ کے دشمن ہو گئے، اور بیٹے بھی آپ کے دشمن ہو گئے، لوگ بھی دشمن ہو گئے. لوگوں کا جب اعتراض بڑھ گیا تو فرمایا تم کیا جانو شمس کو، کیا ہیں شمس تبریزی بنور ذوالجلال در دو عالم مایا اقرار است. وہ حق کے نور سے منور ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں یقین کی دولت ملی، وہ ہمارے دونوں جہاں میں سرمایہ ہے. تو جب لوگوں نے زیادہ تنگ کرنا آپ کو شروع کر دیا تو مارچ 1246 میں شاگردوں، خاندان والوں کی بدتمیزیوں کی وجہ سے شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ روم کونیا چھوڑ کر سیریا دمشق چلے گئے، شام میں چلے گئے. ایک دم غائب ہو گئے، بڑا ڈھونڈا آپ کو. مولانا کی حالت ایسی ہو گئی کہ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ جا رہا ہو نا میلے میں، تو ماں بچھڑ جائے تو بچہ جیسے رو رہا ہوتا ہے نا کہ بس ایسی حالت ہو گئی جیسے ماں بچھڑ گئی. آپ کو کچھ سوجے ہی نا. 1 سال کے بعد 1247 میں اپریل میں جا کے پتا چلا کہ مولانا شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو دمشق کے بازار میں دیکھا گیا ہے. 1 سال کے بعد پتا چلا. اب مولانا روم نے کیا کہا، سونا چاندی زیورات بڑی ساری چیزیں دے کر اپنے بیٹے سلطان ولد بہاؤدین جن کا نام تھا اصل میں، اسے کہا بیٹے جاؤ جتنا کچھ نچھاور کرنا پڑے نچھاور کر دو اور جا کے شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو واپس لے کر ان کے نالین کا رخ جو ہے وہ روم کی طرف موڑ دو. اور سنو، غور سے سنو، جب تم جاؤ گے دمشق کے بازار میں، وہ مشہور سرائے جو ہے اس سرائے کے اندر وہ تمہیں ملیں گے، محلہ صالحیہ کی مشہور سرائے ہے، وہاں تمہیں ملیں گے شطرنج کھیل رہے ہوں گے ایک فرنگی لڑکے کے ساتھ. اور سنو، وہ دونوں جب شطرنج میں
اگر لڑکا جیت جاتا ہے تو وہ ان کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، وہ خود جیت جاتے ہیں تو اس سے سکے لیتے ہیں. تو تم اس حالت کو دیکھ کر لڑکے کو کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ بھی اعلیٰ مقام پر ابھی پہنچنے والا ہے. تو یہ وہ خود کر رہے ہیں، تم چپ رہنا. اور جس طرح بن پڑے تم وہاں سے شمس تبریزی رحمۃ اللہ کو روم میں لے آؤ. یہ پہلی دفعہ بچھڑنا ہے اور آپ ان کو بلا رہے ہیں. جب وہاں پہنچے آپ کے بیٹے، یہ بہاؤدین جو آپ کے صاحبزادہ ہیں سلطان ولد، یہ جب پہنچے وہاں تو واقعی انہوں نے وہی دیکھا کہ باہر بیٹھے شطرنج ہو رہا ہے، اور وہ فرنگی لڑکا کیا کرتا ہے، جب وہ جیتا ہے تو آپ کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، تماچے مارتا ہے، اور جب آپ جیتے ہیں تو آپ اسے سکے لیتے ہیں. جو ہی یہ مولانا روم کے بیٹے وہاں پہنچے، انہوں نے اپنا سر جھکا دیا. سر جھکایا، سارے قافلے والوں نے سر جھکا دیا. وہ لڑکا دیکھ کر حیران رہ گیا، یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، میں ان کو کلندر اور بیوقوف اور پاگل سمجھ رہا ہوں، اور پاگل سمجھ کر میں ان کے منہ پہ تماچے مار رہا ہوں کہ جیسے پھرنے والے عام لوگ ہوتے ہیں. جب اس نے دیکھا کہ اتنے بڑے لوگ ان کے آگے سر جھکا رہے ہیں، وہ بھی قدموں میں گر گیا. اپنا جتنا تھا مال، جو چیز تھی، سب نچھاور کر دی. آپ نے فرمایا ہمیں تمہارا مال نہیں چاہیے. اس نے فوراً کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا. فرمان لگے بس یہی انتظار تھا، جاؤ اب تم اپنے شہر واپس چلے جاؤ اور جا کے لوگوں کو توحید کا سبق دو. ہم تجھ سے جو تماچے کھا رہے تھے نا، ایسے نہیں کھا رہے. اور کلندروں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. آج کا پینٹ شرٹ پہن کر وہ آدمی اگر مسجد میں خطبہ دے رہا ہے اور سمجھے کہ وہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ کو سمجھ پائے گا، ایسی بات نہیں ہے. یہ کس رنگ میں جا رہے ہیں. اب دیکھو پہلے اس سے تماچے کھا رہے ہیں. فرمایا جاؤ، ہم نے تمہیں بہت اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا، تم اپنے علاقے کے کتب ہو، جاؤ چلے جاؤ، اب جا کے توحید کی تبلیغ کرو. اس کے بعد مولانا روم کے صاحبزادہ آگے جھکے، آپ کے نام سے خیرات کی، محلے والوں کو بانٹا، غریبوں کو دیا کہ یہ شمس عظیم ہستی ہیں، یہ ان کے نام سے غریبوں کھاؤ. آپ نے عرض کی حضور اب چلے جائیے، میرے ابا آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں، آئیے، ہر آدمی آپ کا منتظر ہے. ہم نے کچھ اس طرح سی کوئی سفارت نامہ ایسا کیا کہ آپ چل پڑے. شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، سلطان ولد ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. کہنے لگے آؤ تم بھی میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. کہنے لگے حضور بادشاہ مالک آقا گھوڑے پہ سوار ہو تو غلاموں کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ بھی گھوڑے پہ سوار ہو جائے. اللہ اکبر چل رہا. 595 کلومیٹر کا سفر ہے دمشق سے کونیا روم تک. 595 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کیا مولانا روم کے بیٹے نے اپنے ابا کے پیر کے لیے، اپنے ابا کے دوست کے لیے. پیدل جب سفر طے کیا تو شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ جب روم پہنچے تو مولانا سے ان کی سعادت کے بارے میں کہا آپ کا بیٹا بہت سعادت مند ہے، اور سنو یہ ساری زندگی بھی مجاہدے کرتا رہتا تو اس منزل پہ نہ پہنچتا جس منزل پہ ہم نے اس کو دمشق کے یہاں تک پیدل چلنے کی وجہ سے پہنچا دیا ہے. اللہ اکبر جل شانہ، بڑی بات ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس ہی آنا تھا تو گئے کیوں تھے؟ جاتے ہی نا، یہ کیوں تھے؟ تو سن لیجئے، خود لکھتے ہیں، مقالات کے صفحہ 64 پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے 50 مرتبہ بھی یہ چھوڑ کر روم جانا پڑتا تو میں جاتا. کیوں؟ میرا جانا تمہاری ترقی کے لیے ہوتا، ورنہ میرے لیے روم کیا، شام کیا اور تبریز کیا، یہ ساری چیزیں میرے لیے برابر ہیں. میں جاؤں گا تو تیرے اندر آگ لگے گی، وہ اس کی وجہ سے پھر اندر کی ساری چیزیں جو ہیں وہ نکلیں گی.